الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الرحمن، سورہ رحمان کا آغاز ہے، تلاوت سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ انسان، دیکھیں اخفا، انسان اخفا نہیں ہوا، نون کو مخرج سے ادا کیا تو دیکھو انسان، اس کا نام ہے اخفا، حرف کو اپنے مخرج میں چھپانا، تو انبیہ میں ہونٹوں میں چھپانا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ رحمان کے نام سے یہ سورت شروع ہے، اور اس سورت کو یہ امتیازیت حاصل ہے، اس کی ایک شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، مخلوق کی نہیں ہو سکتی، رحمان، اس سے اس سورت کا آغاز ہے۔ اس کے پہلے تو ہم یہ بتلاتے تھے کہ بقرہ کا ذکر ہے، مگر ایسا نہیں، رحمان سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے ایک اور امتیازی شان ہے، جناتوں کے بارے میں کئی جگہ پر ذکر ہے، مستقل سورہ جن ہے، مگر ضمیر کے ساتھ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اور براہ راست ڈائریکٹ یا معشر الجن والانس، اس صورت میں خطاب ہے، کسی اور صورت میں اس طرح خطاب نہیں، یہ بھی اس کی امتیازی شان ہے۔ پھر اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار آیا ہے، یہ بھی ایک مستقل شان ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ یعنی بسملہ، اس کے بعد رحمان۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ رحمان اور رحیم یہ تو ہم پڑھتے آئے ہیں سورہ فاتحہ سے، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ آپ رحیم تو کسی کو کہہ سکتے ہیں، رحمان نہیں کہہ سکتے۔ جو لوگ نام رکھتے ہیں عبد الرحمن اور ہم پکارے رحمان، درست نہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے، کیا ہے رحمان کی صفت؟ تو رحمان اسے کہتے ہیں جو ہر عام، ہر خاص، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے نیک ہو، چاہے بد ہو، چاہے کٹر سے کٹر کافر ہو، اس پر رحم کرتا ہے۔ یہ ہے رحمان کے معنی۔ اب اس کی مثال کیا دیں؟ دیکھیے، صفت رحمانیت اور ہے، صفت رحیمیت اور ہے۔ صفت رحمانیت کسی انسان کے بس میں نہیں۔ مسلمانوں کو انگار کی بھٹی میں پھینک دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے حالات حاضرہ پر میانمار میں کیا کیا گیا؟
ایک مسلم سوچتا ہے کہ کیوں نہیں ان پر عذاب آتا کہ اس طریقے سے حرکتیں کی معصوم بچے جوان بیٹیوں پر. تو یہ صفت رحمانیت ہی ہے جنہوں نے انہیں نہیں دبوچا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معصوم بچوں کی نوجوان بیٹیوں کی چیخ پکار سے ان کی بستی کو پلٹ دیا جاتا، مگر صفت رحمانیت ہے کہ انہیں موقع دیا. ایک مدت تک رہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی گرفت نہیں ہوگی. اگر انہوں نے رجوع کیا، توبہ کیا، تو جن کے ساتھ ظلم کیا ہے تو قیامت میں ان کے ساتھ صفت رحیمیت، میرے نام پر مجھ پر ایمان لانے کی بنا تمہیں اتنا ظلم برداشت کرنا پڑا، تو حسنات ہی حسنات. تو صفت رحیمیت کس کے ساتھ ہوگی؟ مسلمانوں کے ساتھ. ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے رجوع کیا تو گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر رجوع نہیں کیا تو بسو دنیا میں، میانمار میں بسو، ہندوستان میں بسو، کہیں بھی بسو، لیکن ایک وقت آئے گا اس وقت صفت رحمانیت یعنی آخری تم کو موقع، جہاں دبوچ لیا موت نے، ختم. تو یہ ہے فرق صفت رحمانیت میں اور صفت رحیمیت میں. باقی اس کی صفت ہے، انسان کے بس کی بات نہیں. جانتے ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں حدیث کہ خاتون کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. ایک طائفہ خاتون کا بھی ذکر ہے حدیث میں، ہم صرف پڑھتے ہیں، پڑھنا نہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ ایک طائفہ کیا، شراب زنا سب آتا ہے نا اس میں، مگر ایک کتے کو پانی پلاتی ہے. کس قدر رحم کیا اس نے. اگر ہم اور آپ ہوتے نا تو سوچتے کہ وہ تو 7 دفعے دھونا پڑے گا مٹی سے، ہے نا. کیسا رحم کیا اس نے. نہ دیکھی آن نہ کچھ دیکھا، اور جوتیوں میں، پہلے کی جوتیاں تو چمڑے کی ہوتی تھی نا، پانی بھر کے رکھ دیا. بتاؤ سب سے بڑھ کر رحم ہے کہ نہیں؟ ہاں، مگر اللہ کی رحمت جوش میں آئے، مجھ سے بڑھ کر میری مخلوق نہیں ہو سکتی. وسعت رحمتی، آ گئے، معاف کر دیا. یہ ہے اس کا نقطہ. اگر یہ نقطہ نہیں سمجھے تو کچھ بھی نہیں سمجھے. نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ ہے صفت رحمانیت. تو اسی صفت رحمانیت کا تقاضا ہے علم القرآن. علامہ کا فاعل کون؟ رحمان. تو رحمان نے اپنی صفت رحمانیت سے قرآن سکھایا، تعلیم دی. بتلا یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ یہ نقطہ نوٹ کر لیں. صفت رحمانیت کٹر سے کٹر دشمن، کافر، ہر ایک کے لیے. لیجئے پڑھیے قرآن. جی، تو سکھانے والا، پڑھانے والا کون؟ رحمان. کیا پڑھایا، کیا سکھایا؟ قرآن. کسے سکھایا؟ ذکر نہیں پہ ہونا چاہیے تھا نا ذکر. بھائی کھایا تو کیا کھایا؟ روٹی کھایا. مارا تو کسے مارا؟ یہاں ذکر نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، یہ اتنی کھلی ہوئی مبین بات ہے کہ کسے سکھایا قرآن، بتانے کی ضرورت ہی نہیں. سب بول اٹھیں گے. کسے سکھایا؟ پہلے جبرائیل کو سکھایا، پھر کسے؟ بذریعہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، پھر کسے سکھایا؟ انسانوں کو. تو ضرورت ہی نہیں. تو قرآن کیا مطلب؟ قرآن بروزن فرقان. کئی الفاظ آتے ہیں، سبحان، فرقان. قرأ یقرأ اس کا مادہ ہے، پڑھا، پڑھتا ہے، پڑھے گا. لیکن جانتے ہیں قرآن کا کیا مطلب؟ سب سے زیادہ پڑھا جانے والا. فرقان. جب اس قرآن کو آپ پڑھو گے، بھائی ایک ہوتا ہے فرق کر دیا کالے اور گورے میں، اچھے اور برے میں. لیکن فرقان اس سے بڑھ کر، یعنی تعلیمات قرآن سے بڑھ کر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، یہ کامل اتم درجے کا فرقان یہ ہے. تو پھر قرآن کا کیا مطلب؟
قرآن کیا مطلب اس کا؟ سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کیا ہے؟ قرآن. سب سے زیادہ سمجھا جانے والا کیا ہے؟ قرآن. سب سے زیادہ عملی زندگی میں اپنائے جانے والا ہے تو کیا؟ قرآن. اب یہ کیسے؟ تو دیکھیے، شرق غرب، مشرق مغرب، سورج نکلتا ہے، اس کے پہلے فجر میں نماز پڑھی جاتی ہے. ہم فارغ ہوئے، اب دوسرے پڑھتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، پھر پڑھتے ہیں، پھر غروب ہوا، پھر فجر، سلسلہ چل رہا ہے. بتائیے، ہے کوئی کتاب ایسی اتنی کثرت سے پڑھی جا رہی ہو؟ نہیں. ہے کہ کتاب ایسی جو سمجھی جا رہی ہو؟ اب یہ سمجھا جانا کچھ دشوار ہے سمجھنا، کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، یہ جتنی عربی دنیا ہے، اور صرف عربی نہیں، کچھ دنیا ایسی ہے کہ وہاں عربی کمپلسری ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بھائی اختیاری لینگویج، ایک لینگویج تو اختیاری رہتی ہے، تو ان کے یہاں کمپلسری ہے عربی. تو وہ لوگ جب عربی پڑھتے ہیں، یا جو عربی دنیا کے لوگ ہیں، انہیں مخرج کی ضرورت نہیں، مفہوم کی ضرورت نہیں. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پوچھنا پڑتے ہیں، تو جلالین میں بریکٹ میں لکھ دیا گیا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ وہ جب پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں. رہا مسئلہ ہمارا، تو ہماری بات اور ہے. تو کیا ہم ہی پوری دنیا میں نہیں ہیں، عجمی ہندوستان والے؟ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں کہ سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کون سا ہے؟ قرآن. ظاہر بات ہے کہ صحیح پڑھا جانے والا، تو اس میں ہم شامل ہیں نہیں ہیں. کچھ لوگ صحیح پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ ہے قرآن. لیکن اسے بھی یاد رکھیں. اب کیا ہے آگے؟ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو. اب سوال یہ آتا ہے کہ تعلیمات قرآن کو پہلے اور تخلیق انسان کو بعد میں، یہ نقطہ بھی نوٹ کر لیں. بھائی کیا بات ہوئی؟ اگر ہم ہوتے تو شاعری میں لکھ دیتے کہ انسان کی تخلیق کی، پھر اسے قرآن سکھایا، پھر علمہ البیان، بولنا بھی سکھایا. تو پہلے کیوں علم القرآن؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جو پیدا کیا، اس کا مقصد کیا؟ تعلیمات قرآنی. پہلا بھائی دیکھیے، آپ کے یہاں کوئی بھی چیز کا آپ ایڈورٹائز دیتے ہیں تو جو اہم چیز ہے اسے اوپر لکھ دیتے ہیں. تو فرسٹ کون سا؟ تعلیمات قرآن. بہت اہم بات ہے. تو انسان اگر تعلیمات قرآن سے مستفید نہ ہو تو اس کی انسانیت میں کمی ہے. تو اسے نوٹ کر لیجیے گا. تو اسے بھی نوٹ کر لیجیے گا. گر تو می خواہاں مسلمان زیستن، گر تو می خواہاں مسلمان زیستن، یہ قرآنی تعلیمات کے مطابق اسلامی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، نیست ممکن، نیست ممکن، ایسا ممکن نہیں، بجز قرآن نیستن. اگر قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا تو یہ ناممکن ہے کہ تم اسلامی زندگی پر زندگی گزارو. خالی دعاؤں سے نہیں ہوتا ہے. خاتمہ بالخیر فرما نہیں، کیا کرنا ہے؟ گر تو می خواہی، اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان بن کے مرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو اس تعلیمات قرآنی کو، ان تعلیمات قرآنی کو اپنائیے، اپنی زندگی کا عمل میں ایک حصہ بنائیے. یہ کیا؟ یہ کوئی حصہ ہے؟ جب کوئی میت ہو جائے تو چلیے بخشوا رہے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہیں، یہ کوئی حصہ ہوا؟ عملی زندگی میں حصہ بنائیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تعلیمات قرآن، تو کیا کہیں گے ہم اس پر؟ اس پر ہم یہی کہیں گے، دعا کرتے ہیں. یہ چونکہ امام جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آمین کہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی طرف سے دعا ہوئی. تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں آپ کی طرف سے بھی
کہ اے اللہ کام ہمارا زندگی بھر اے اللہ خدمت قرآن ہو. کام کیسا ہو؟ خدمت قرآن ہو. فہم قرآن، ادراک قرآن دے اے اللہ تو ہمیں. علم قرآن، عرفان قرآن دے اللہ تو ہمیں. آمین یا رب العالمین. تو یہ ہے وہ قرآن. یقین مانیے قرآن سمجھنے کے لیے ہے، صرف دعا کے لیے نہیں. دعا کیجئے، ضرور کیجئے، دعا بھی ایک عبادت ہے، لیکن قرآن کس کے لیے ہے؟ زندگی کا ایک حصہ بنانے کے لیے، نہ کہ مردوں کو بخشوانے کے لیے. تو یہ تو تعلیمات قرآنی ثواب. اس پر آپ جتنا بھی ہم بیان کریں، لیکن کئی آیت ہم بیان کر چکے ہیں. یہی وہ قرآن ہے. اگر انسان اسے اپنائے تو مجال کیا، ساری دنیا اس کی ہو جائے. ساری قوموں کو جو عروج پر گئی تھی اسی قرآن کے ذریعے سے. تو ہم چونکہ سورہ کو سمجھ رہے ہیں، اب آگے جو بیان ہو رہا ہے دیکھیے. الشمس والقمر بحسبان، دوسرا مصدر آیا قرآن اور کیا؟ حسبان. سورج اور چاند حسبان کسے کہیں گے؟ ترجمہ اس کا کیا؟ ایک ہے حاسب، حساب لینے والا دینے والا. بیٹھتا ہے نا کاؤنٹر پہ، حاسب حساب دے. کم فلوس رو عند الحاسب، حساب لینے والا دین. ایک ہے حسیب، لڑکوں کا نام رکھتے ہیں، اچھا نام ہے، حساب لینے والا دینے والا. ایک ہے محاسب. محاسب کے کیا معنی؟ اکاؤنٹن. حاسب کے معنی بھی اکاؤنٹن، مگر فرق ہے. محاسب یعنی کیا؟ حساب کرنے والا. تو محاسبہ ادارہ، وہ محاسب اس کاؤنٹر پر نہیں رہتا جہاں پر ایک آدمی کا حساب کرو. ہاں، لینا دینا پورا حساب کرتا ہے. تو کس کے معنی؟ محاسب. تو جب حاسب میں، حسیب میں، محاسب میں فرق ہے تو پھر حسبان کے کیا معنی؟ اس سے بڑھ کر یہ محاسب بھی اس کے سامنے کچھ نہیں. تو شمس و قمر اس قدر پابند ہیں. تو محاسب کیا کرتا ہے؟ پابند رہتا ہے نا بھائی. 10 دن کی تنخواہ، 31 دن کی، 29 دن کی، وہ پابند رہتا ہے. اسے اس لیے اسے کہتے ہیں محاسب. جی، تو یہ شمس و قمر بالکل مکمل طور پر پابند ہیں. کس کے پابند ہیں؟ اپنے روٹ پر، اپنے مدار میں پابندی سے میدان سیر میں مصروف ہیں، ہے نا جی. یہ اس کا مطلب ہے. پھر فرماتے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. جی، تارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. یہ یہاں پر 2 کا ذکر ہے. باقی سورہ حج میں آپ جائیں گے 18 آیت پر تو ساروں کا ذکر ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان میں، مَنْ فِي الْأَرْضِ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالدَّوَابُ وَالشَّجَرُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. وہاں تفصیل ہے. تو یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ یسجدان، یسجدو، یسجدان، یسجدون، یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو فرشتوں سے کہا گیا تھا آدم علیہ السلام کو تعظیم کا، عبادت. یہ ہے سجدہ. بھائی سجدہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ عبادت کا بالکل مکمل حصہ کون سا ہے؟ سجدہ ریز ہونا. اب یہ کیسا سجدہ کرتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ تسبیح پڑھتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے سر میں سر ملاتے تھے. صبح چہچاتے ہیں پرندے، یہ جانور بلاتے ہیں، اس کی آواز اور ہے. جب چیل آتی ہے بچوں کو، چوزوں کو اٹھانے تو اس کی عجب آواز ہے. وہ سمجھتے ہیں نا، تو یہ سجدہ بھی کرتے ہیں. وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے. اب آئے گی نصیحت انسان کو. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. آسمان، آسمان کو، چونکہ یہ مؤنث شمار کیا جاتا ہے، بلند کیا، یعنی بلند کیا. وَوَضَعَ قائم کیا. میزان تو کہتے ہیں ترازو کو، مگر یہاں وہ ترازو نہیں ہے، عدل کو قائم کیا. بھائی ترازو کیوں لگاتے ہیں؟ 1 کلو یا
200 گرام 100 گرام تو ادھر اتنا ہی، تو یہ عدل ہوا نا. تو یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ عدل کو قائم کیا. اب عدل کیسے کریں گے؟ جب عدل کو قائم کیا تو حکم ہے اللہ تطغوا فی المیزان. ہاں، عدل کرنے میں بے اعتدالی مت کرو. یہ تطغوا کا معنی ہم بیان کر چکے ہیں. ما زاغ البصر وما طغى. آنکھیں بھی اس کی دوسرے زاویے سے نہیں دیکھا اور نہ وہ بے قابو ہوا. تو سمندر کی لہریں بے قابو ہوتی ہیں تو طغى الماء. جی، تو اللہ تطغوا، تم حدیں پار مت کرو. کس میں؟ نظام عدل میں. اب رہا ترازو، وہ بھی ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اور قائم کرو نہیں، قائم کرو. جیسے اقیموا الصلاۃ، الوزن. اب یہ ہمارے یہاں مشہور ہو گیا، ہم وزن کہتے ہیں. ڈکشنری یاد کر لیں، قرآن شریف میں کیا کہا گیا اسے؟ وزن. مگر ایک کہ ہمارے یہاں مشہور ہو گیا سب وزن 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 کہتے ہیں نا، وزن ہی کہتے ہیں. تو یہ ہے کیا؟ وزن. تو جب وزن کرو گے، اب آیا وزن. اب یہ وزن کون سا؟ یہ نیا الیکٹرانک آلہ آتا ہے، وہ بھی اسی میں شامل ہے، وہ بھی ترازو ہے. اور ماپ، مکیال، سیر، من، یہ بھی ترازو ہے. تو کہتے ہیں کہ قائم رکھو وزن کرنے میں اعتدال کو، بالقسط، یا انصاف کو. اب ہمیں آپ کو کیا بتانا ہے؟ قرآن شریف پڑھتے ہیں اگر غور و فکر والا، تو عدل بھی بارہ بار آیا ہے اور قسط بھی بار بار آیا ہے. ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ عدل و انصاف. قسط کا بھی ترجمہ انصاف، عدل کا ترجمہ بھی انصاف. چونکہ ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں تو ہمیں سمجھنا ہے. چونکہ ہماری لغت کس کی؟ مخلوق. اب آپ غور کریں، قسط کہاں بیان ہوا ہے اور عدل کہاں بیان ہوا ہے. دیکھیے احکامات، سزا، یہ تولی نہیں جاتی ترازو سے. بھائی نے کتنی سزا ہے؟ 6 مہینے کی جیل. کتنی پینلٹی؟ تو 3000 ریال. جی، اسے کیا کہیں گے صاحب؟ ہے نا لگی ہوئی اشارہ توڑنے کی. اسے پیمانہ نہیں کہتے. اگر 3000 ہے تو اس کے 5000 لگانا نہیں. اللہ تطغوا فی المیزان. سزا 6 مہینہ بنتی ہے دفعات کے تحت، تو آپ نے دیکھا کہ مخالف پارٹی کا ہے تو 3 سال نہیں. اللہ تطغوا فی المیزان. اور جب ناپ تول کرو گے تو اقیم الوزن، برابر قائم کرو. نہ ایسا کہ دیتے وقت کم اور لیتے وقت زیادہ، دونوں بھی ہیں. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کراس مت کرو. فلا تقربوها، قریب مت جاؤ. تو نہ کم اور نہ زیادہ. تو قسط اور عدل میں کیا فرق؟ عدل اسے کہتے ہیں، تو یوں سمجھے کہ قسط حصہ ہے عدل کا. قسط کس کا حصہ ہے؟ عدل کا. یعنی آپ ہر معاملہ آپ کا، سیاسی ہو، معاشی ہو، تمدنی ہو، معیشت کا ہو، عدل کے نظام کو قائم کریں. مخلوق خدا میں کوئی فرق نہ کریں. اور لین دین کے وقت بھی انصاف کو قائم رکھیں اور کریں. تو یہ لین دین کیا ہو گیا؟ حصہ ہوا. تو فرق سمجھ گئے عدل میں اور قسط میں. یہی ہے اس کے معنی، غور و فکر. باقی ترجمہ آپ کچھ بھی کریں، انصاف کریں. ولا تخسروا المیزان، یہ اس کی وضاحت ہو گئی کہ بھائی کم مت کرو، خسارہ. تو کم کسے؟ ڈنڈی مت مارو. تو ڈنڈی مارنا کسے کہیں گے؟ ڈنڈی مارنا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں کپڑا خریدتے ہیں تو کپڑا کھینچتا ہے، وہ 10 گز لو تو کتنا، کیا اسے کہتے ہیں، انچ کم ہو جائے گا. یہاں زیادہ دیتے ہیں. خیال کیا ہوگا نا آپ نے. جی، یہاں خمسہ تو اس میں زیادہ نکلے گا. ہمارے یہاں 10 گز لے لو تو اس میں 4 انگلیاں کم آئے گا. تو ولا تخسروا المیزان. قرآن تعلیمات سے جڑیں گے. یہاں خوف خدا ہے. کیسے بھی ہیں لوگ مگر اللہ کا خوف ہے. آپ کبھی بھی خریدتے ہیں میوہ وغیرہ، یہ کبھی بھی تخسروا المیزان والا معاملہ نہیں کرتے. والارض وضعها للانام، وضع یعنی قائم کیا.
دو دوسری دفعہ آ رہا ہے. زمین کو قائم کیا انعام کے لیے. کیا ترجمہ کیا اس کا؟ مخلوق کے لیے. تو مخلوق خدا جو کتاب میں لکھا ہے، ہم تو ابھی مخلوق، اللہ کی مخلوق، اللہ کی مخلوق، اور انعام اللہ. تو انعام کا کیا مطلب؟ بھائی سوچنا ہے، انعام کسے کہیں گے؟ کیا اس کا بھی ترجمہ نہیں، ترجمہ صحیح ہے. اور ہم نے زمین کو قائم کیا مخلوق کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انعام کے لیے. دیکھیے قرآن کا جو قرآن ایک کرشمہ ہے، ایک معجزہ ہے کہ سب حیران و پریشان ہے. سنیے، اگر مخلوق خدا کہتے اس وقت، یعنی زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کی مخلوق کے لیے کیا، یہ انعام کے لیے زمین بچھائی. کس کے لیے؟ انعام کے لیے. سورج بھی مخلوق ہے، چاند بھی مخلوق ہے، تارے بھی مخلوق ہیں، پتھر بھی مخلوق ہیں. یہ کیا فائدہ اٹھاتے زمین سے؟ کچھ بھی نہیں. اٹھاتے نہیں اٹھاتے. پتھر کو کیا لینا دینا زمین سے؟ وہ تو پڑا ہوا ہے، نیچے دیکھو تو پتھر ہے. لیکن ایک چاند، سورج، آسمان. اور سنیے گا، انعام ہر وہ چیز جس میں جان ہے، ہر وہ چیز جس میں جان ہے، اس کے لیے ہم نے وَوَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، ان کے لیے، انسان کے لیے. چلتا ہے، کھودتا ہے نا، پیٹتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے. جانوروں کے لیے. تو دیکھیے کیسا کلام ہے. تو فرق نوٹ کر لیے کس کا؟ انعام کا اور تخلیق کا. تخلیق میں تو سب آ گئے. تو زمین کو ہم نے بنایا انعام کے لیے، استفادہ اٹھا رہے ہیں. اب دیکھیے ذکر ہے فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. زمین میں ہم نے میوے رکھے، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. آسمان کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے. اور کھجور ذات الاکمام، کم کی جمع. کس کی؟ مگر اب یہاں کم نہیں بولتے، کم. کیا بولتے ہیں؟ کم. ٹی شرٹ والے ہیں یہاں پر، نس کم، نس نصف، اس کو نس اور اس کو کم کو کم. کوئی تو جائز ہے. اب ہم جب وزن کو وزن کہتے ہیں تو اس میں کیا؟ تو ذات الاکمام کے، تو یہ کم ہے، یہ کم طویل ہے. کیا مطلب؟ یہ غلاف ہے ہاتھ کا، تاکہ گرد و غبار سے محفوظ رہے. تو ہم نے نخل کو، فاکہہ کو اور نخل کو کم والا بنایا، فل آستین والا. تو ابھی ترجمہ کیا کریں گے؟ غلاف. کھجور، آم، کیلا چھلکا ہے. کیوں بنایا؟ انعام کے لیے، تاکہ اس چھلکے کے اندر گودا اور رس محفوظ رہے. آم کاٹیں تو آپ کو صحیح لطف محسوس ہو، کھجور کھائیں تو اس کا صحیح لطف محسوس. یہ اور بات ہے کہ سوکھا ہوا تو آپ چھلکا نکال دیں. تو یہ ہے ذات الاکمام. تب جب آپ پڑھیں گے تو اکمام کس کی جمع؟ کم کی، یعنی غلاف. ہر میوے پر جو غلاف ہے. اچھا آپ سنیے، والحب ذو العصف والریحان. حب یعنی دانا، ذو العصف بھوسے والا. آپ دیکھے ہوں گے چاول، گیہوں، باجرہ جب پیستے ہیں تو بھوسا نکلتا ہے نا. چاول پر تو بڑا چھلکا رہتا ہے. ریحان، ریحان تو سب جانتے ہیں، ہمارے لفظ تخم ریحان. ریحان کے معنی کیا؟ خوشبودار پھول. تو ہمارے یہاں اس درخت کا نام ہی ریحان. اکثر لوگ مقبرہ میں بچھاتے ہیں کیونکہ اس میں خوشبو ہے. جی، تو کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اور اس کے بعد کیا آئے گا؟ فبأي آلاء. تو یہ سب بیان کی جا رہی نعمتیں. بھائی نعمت ہے نا، زمین کو بچھانا بھی نعمت ہے اور یہ فواکہ بھی نعمت ہے. تو دانا ہم نے بنایا. دیکھیے دانا جب بنتا ہے تو جب پیستے ہیں، یہ بھوسا بڑا قیمتی ہوتا ہے. یہ اس میں کچھ چیزیں ڈال کر، تیل وغیرہ، جب بھینس دودھ دینے والی ہوتی ہے، گائے اسے ضرور کھلاتے ہیں، وہ بڑی دلچسپی سے کھاتی ہے. جیسے کہ ہم حلوہ بھوسے سے بنتا ہے اور اس سے بڑی طاقت میسر ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اور ریحان خوشبودار پھول، وہ تو ہم نے سمجھنے کے لیے بتایا کہ
آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ تو ریحان کے معنی کیا؟ خوشبودار پھول، مطلب سارے پھول. یہ تو سمجھنے کے لیے کہ ہم نے اس درخت کا نام ہی ہم نے ریحان رکھ دیا، اور تخم ریحان یعنی اس کے بیج جو مشروبات کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو والحب ذو العصف والریحان. جی اب پہلی آیت ہے، اب آ جائیے. دیکھیے کہہ دیا کریں آواز کم ہو تو، چونکہ یہ مشینیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پہلی دفعہ آیا یہ، اب یہ اور 30 دفعہ آنا ہے، تو غور سے سنیے گا. کون کون سی نعمتوں کو اے جنوں کے گروہ اور انسانوں کے گروہ. ضمیر کس کی طرف؟ جنات اور انسان. اعلیٰ جھٹلاؤ گے. اعلیٰ جمع اعلیٰ کی، لڑکیوں کا نام بھی رکھتے ہیں، نعمت ہے نا. اب یہاں سمجھنا یہ ہے، کئی چیزیں یہاں سمجھنا ہے. پہلے ہم ظاہری مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فبما نعمت، قرآن شریف میں نعمت کا بھی ذکر ہے. ہمارے یہاں لڑکی کا نام بھی نعمت رکھتے ہیں، جیسے رحمت رکھتے ہیں. تو کیا اللہ بھی نعمت ہے؟ کون سی نعمت ہے؟ اسے سمجھنا ہے. تو اس مسئلے کو سمجھیں. اور اس میں بڑا دلچسپ ایک قصہ ہے، مگر قصے کے بارے میں تھوڑا خیال رکھیے گا. آواز آ رہا ہے نا؟ کیا آواز ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی. اصل میں ٹھنڈی کا موسم ہے نا. جی اب صحیح ہے نا؟ چلیے. تو کیا کہہ رہے تھے کہ ہم کن اعلیٰ، اور اس میں ایک دلچسپ قصہ تمام مفسرین نے اسے ابتدا میں بیان کر دیا، مگر ہم نے اسی آیت پر ہم بیان کر رہے ہیں. مگر بہت غور سے سنیے گا اس کا مقصد کیا ہے. لیکن ایک اعلیٰ کے معنی سمجھ میں آئیں گے. اعلیٰ کے معنی کیا؟ جیسے کہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ قسط ناپ تول حصہ ہے کس کا؟ عدل کا. نعمت حصہ ہے اعلیٰ کا. تو اب آپ سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نعمت کہا، کہیں اعلیٰ کہا. اعلیٰ جمع کس کی؟ اللہ کی. تو اہم کیا؟ اعلیٰ نعمتیں، اور جو نعمت ہے وہ ایک حصہ ہے. تو ابھی جو بیان کیا گیا نا، یہ نخل، ذات الاکمام، یہ نعمت کا ایک حصہ ہے. ابھی اور نعمتیں ہیں، تو وہ تو آگے پہنچیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا. تو اتنا نوٹ کر لیں، نعمت کسے کہیں گے؟ نعمت. بھائی آپ کو نعمت ہے، آپ بال بچے والے ہیں، نعمت ہے، آپ بیویوں والے ہیں، نعمت ہے. مگر اعلیٰ کچھ اور ہے. تو یہاں ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم اے جنات اور انسانوں جھٹلاؤ گے. اب یہاں ایک قصہ ہم بیان کرتے ہیں، غور سے سنیے گا اور مفہوم صحیح یاد رکھیے گا. جو لوگ گزشتہ میرے درس میں شامل رہے ہیں، جس میں ہم نے قصہ بتایا تھا کہ طائف سے واپسی پر وادی نخلا میں جناتوں نے آپ کی تلاوت سنی تھی. وہاں پر کیا بتایا تھا؟ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، ہے نا؟ کیا تھا؟ ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف ایک جنات کی جماعت. پھر سورہ جن میں پڑھیں گے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ. مجھے وحی کی گئی کہ ایک جناتوں کی جماعت نے میرے قرآن کو سنا. یہ تو اس کو ذہن میں رکھے گا تو پتہ چلے گا کہ اس قصے میں کیا خلل ہے، اضطراب ہے، الجھن ہے. تو سنیے گا. اور احادیث کو سمجھنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے. تو مفسرین نے بیان کیا ہے یہ سورہ کیا ہے؟ مدنی ہے. اب انہیں کہنا پڑا کہ مکی ہے، تو کیا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی. پھر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، کہ تم کیا جناتوں سے اچھے نہیں بننا چاہتے؟ انہوں نے ہر آیت پر کون سی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. جیسے کہ والتین میں ہے نا، یا سورہ قیامہ میں وہ کیا وہ قدر و قدرت نہیں رکھتا تو ہم کہتے ہیں بلا، ہے نا. علیہ اللہ بحکم الحاکمین، تو وہ تو ہم نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں وہ. تو یہاں سنیے، اب بڑا اضطراب ہے، بڑا خلل ہے. یہ بھی حدیث ہے. کیا خلل ہے؟ خلل کیا ہے؟
انہوں نے لکھا ہے کہ جب وادی نخلا میں پہنچے اور جناتوں کو یہ سنائی تو انہوں نے یہ جواب دیا. کیا جواب دیا؟ لا بشیء من نیمک. تو اعلیٰ کے بجائے کیا کہا انہوں نے؟ نیم. اب آپ بتائیے کہ وادی طائف سے جب واپس ہوئے تھے جناتوں کو وہاں بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ جناتوں کو بھیجا گیا، آپ نے کہا ان کو سنایا. پھر سورہ جن میں بتلایا گیا کہ ایک جماعت نے سنی، تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ انہوں نے جواب دیا؟ یہ خلل ہے، یہ اضطراب ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کے بعد جنات جب اسلام لے آئے، بستی والوں کو سمجھایا تو آپ کو لے کر گئے. کہاں لے کر گئے؟ وادی جن ہے نا، اور کیا مسجد جن. تو وادی جن یعنی ان کی بستی، اور یہ ثابت ہے. تو مکہ میں بھی لے کر گئے، مدینہ میں بھی لے کر گئے. تو یہ خلجن سمجھ میں آئی نا. اس لیے علماء یہ حق نے فتویٰ صادر کیا ہے کہ نماز میں جواب دے نہیں سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ الجھن ہے، اضطراب ہے. حدیث صحیح مگر کیا الجھن ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیں. تو ہم یہاں ترجمہ کریں گے تم کن کن نعمتوں کو اے جناتوں اور اس کے گروہ جھٹلاؤ گے. تو یہاں کیا ہے؟ نعمتیں، کھانے پینے کی. تو فرق ہم کر رہے تھے اعلیٰ میں اور نعمت میں. نعمتیں جو ظاہر ہیں اور اعلیٰ ابھی بہت کچھ ہیں، نظر نہیں آتی. بچہ پیدا ہوا نعمت ہے، لیکن بون سے لے کے اس پر جو انعامات ہوئے اعلیٰ ہے. تو اس کو یاد رکھیں تو سمجھ میں آئے گا. سنیے اب. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب یہاں اعلیٰ کا ترجمہ دوسرا ہوگا. اب یہاں تو پھل فروٹ کا ذکر نہیں ہے نا. کیا بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی پیدائش کی سلسال کیا ترجمہ کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ کھنکھناتی. کس نے کیا؟ بجتی. کل فخار، ٹھیکری جیسی. تو ٹھیکری سے نہیں، کل. اس کو ذہن میں رکھیے گا. دیکھیے یہودیوں کو کیا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ مثلهم کمثل الحمار. بھائی یہودی کیا ہیں؟ انسان ہیں، بشر ہیں، مگر کمثل الحمار. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. کل فخار. تو سنیے گا، انسان کی پیدائش کس سے ہوئی؟ نمبر 1 مٹی سے، ہے نا. پھر دوسرا مرحلہ پانی، تو 3. پھر تیسرا لازب، 3 اللازب. پھر چوتھا حمیم مسنون، پھر وہ سوکھ گیا کیچڑ تو مہک. پھر 5واں کیا؟ سلسال. یہ پہلے ہو چکا ہے بیان، مگر یہاں میں اس لیے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ٹھیکری سے نہیں، سلسال. اب کھنکھناتی مطلب وہ نہیں جیسے کوئی چیز کھنکھناتی جیسے پازیب، وہ نہیں. مطلب یہ یعنی جب سوکھ جاتی ہے مٹی تو آواز آتا ہے. کیسے؟ کل فخار. فخار کسے کہتے ہیں؟ بھائی اینٹ جو ہے مٹی سے بنتی ہے، بھٹی میں ڈالتے ہیں، پھر دیوار میں لگا دیتے ہیں. اب وہ فخر کرتی ہے کسی کی ہمت آ کے مجھے توڑو، ہے فخار. تو اینٹ سے نہیں بنی، کل فخار مطلب سخت ہوگی. یہ اس کا ترجمہ ہوا. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جنات تو ابھی دوسری آیت ہے، پہلے اسے سمجھتے ہیں. خلق الانسان ہے نا، انسان کو بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی پیدائش سے پہلے انی جاعل فی الارض خلیفہ. انسان کی تخلیق سے پہلے. خلیفہ کے معنی آپ جانتے ہیں. کیا مطلب خلیفہ؟ یعنی یہاں پر اس کی احکام کو نافذ کرے، یہ اس کے معنی. پھر کیا فرماتے ہیں؟ انی خالق بشرم. کیا ہے نا جی اللہ اب کہتے ہیں کہ میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں. تو بشر کا کیا مطلب؟ یہاں فرماتے ہیں خلق الانسان. یہی تو غور و فکر ہے نا. خالقم بشرن، پیدائش سے پہلے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَاسْجُدُوا لَهُ سَاجِدِينَ. آیت ہو چکی ہے.
تو کبھی فرماتے ہیں پیدائش سے پہلے فرماتے ہیں خلیفہ، پیدائش سے فرماتے ہیں بشرا، اور پیدائش کے بعد فرماتے ہیں انسان، یا ایھا الناس یا ایھا الانسان انک کادحون، ہے نا جی. تو اس کو غور سے سنیے گا. دیکھیے بشر کسے کہیں گے؟ دلیل کے ساتھ. سورہ مریم آیت نمبر 17. ہم ہماری طرف سے کچھ نہیں کہتے، کبھی کبھی مستحضر نہیں ہوتی آیت تو کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہے. تو مریم، بشر میں انسان میں بہت فرق ہے. اللہ کے رسول فرماتے انما انا بشر مثلکم، انسان نہیں فرمایا. تو انسان کون ہے؟ بشر کون ہے؟ بھائی بشر کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو وہ جو ان کی جو شکل ہے انسان کی، اس کو بشر کہتے ہیں. کسے بشر کہتے ہیں؟ وہ شکل کو. ہاتھی کی شکل کو بشر نہیں، گینڈے کی شکل کو بشر نہیں. تو بشر کیا ہے؟ انسانی ہیئت، انسانی حلیہ، جسے کہتے ہیں آپ سنے ہو گے ہیکل سلیمانی. گاڑی کا جو اندر کا ڈھانچہ ہوتا ہے نا اسے بھی کہتے ہیں ہیکل، سیارہ. اسے کہتے ہیں بشر، انسان نہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تمہارے سامنے تمہاری شکل کا تو ہوں، ہاتھ ہیں، کان ہیں، ناک ہیں، کیا ہو گیا تمہیں؟ دیکھیے بشر، انما انا بشر مثلکم، تو اسے کہتے ہیں بشر. اور انسان بشر کی شکل بنایا، جو روح پھونک دی تو وہ انسان ہو گیا. دیکھو کتنا فرق ہے. اب ذہن میں رہے گا جب بشر پڑھیں گے، جب انسان پڑھیں گے. ابھی اور بھی فرق آئیں گے تو بتائیں گے، وہاں تک پہنچتے ہیں تو. اچھا، خلق الجان من مارج من نار. جان، جس طریقے سے آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، اسی طریقے سے جان پہلا جن ہے. تو جب کوئی کہے کہ جنی تو کیا کہیں گے ہم؟ جان. جب کوئی کہے کہ آدمی تو آدم علیہ السلام. تو فرق ہوا نا آدمی میں. یعنی آدمی کب کہیں گے؟ جب اپنی نسل بنانا ہے. بھائی ایک شخص وہاں سے اندھیرے میں چلا گیا، ارے کون ہے؟ کسی نے کہا میں دیکھا آدمی تھا. ہوا آدمی تھا. تو جب اس کی نسل بتاتے ہیں تو آدمی تھا، جانور نہیں تھا. جی. جب آپ کو کسی پر تعجب ہو، بھائی بشر تو ہے تمہارے جیسا ہے، اور انسان تو ایک عام طور پر انسان ہے. تو جان فرماتے ہیں اس کی پیدائش کی من مارج من نار، آگ کے لپٹ سے. آگ کے لپٹ سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتے ہیں. اب یہ کیسے بنایا؟ اس کے اندر مادہ کس کا ہے؟ یہ شعلے کا. بھائی انسان میں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مٹی، پھر پانی، پھر آگ، پھر ہوا، کیونکہ ہوا سے خشک ہوئی نا مٹی. تو انسان کے اندر سارے یہ صفات ہیں. پانی کی صفت کیا ہے؟ کہ جذب کرتا ہے. تو انسان دولت سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، بہتا ہے، اپنا اقتدار کو وسیع کرتا ہے. مطلب انگار ہے تو گرم ہوتا ہے، غصہ آتا ہے. مگر یہ آج کا موضوع نہیں ہے. اصل میں کیا کہا جا رہا ہے؟ شیطان جو ہے شعلہ، بس وہ کبریت ہے. کبریت وہ ماچس کی تتلی. ہاں، ہمارے یہاں دیہاتوں میں پانی پھینک دیتی ہیں نا عورتیں باہر. پھینکنا نہیں چاہیے، بسم اللہ جا کے چھوڑنا چاہیے. اگر وہاں جنات یا جنات کا بچہ وہاں کھیل رہا ہے، اس لیے کہ وہ ہیں، ہر طرف جنات ہیں، فیملیز ہیں، گر گیا تو وہ کیا ہے؟ شعلے سے بنائے، پھر بخشتا نہیں ہو. پھر کہتے ہیں ملا کے پاس جاتے ہیں، بھائی جنات سوار ہو گیا. بھائی قرآن سے جڑے رہو. قرآن سے شعلے سے بنائے. وہ ایسے ہی نہیں آتا. اس کو کوئی شوق نہیں ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں کسی کے اوپر سوار ہو جائے. وہ اس کا غصہ ہے، قابو نہیں کر سکتا. وہ ہمیشہ کچڑا پھینکنا ہے، تھوکنا ہے، احتیاط سے. بھائی وہ بھی چل رہا ہے، ہم بھی چل رہے ہیں، ایسا تھوک دیا اٹھا کر تو گیا اس کے چہرے پر. تو اس کو ذہن میں رکھیں. یہ تو پھر سورہ جن میں تفصیل سے بتائیں گے. مگر یہ لیکن اب سنیے، فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہاں نعمت کا ترجمہ کریں گے. یہاں کون سی نعمت ہے؟ جن کو شعلے سے بنایا اور انسان کو مٹی کے مراحل سے بنایا. ارے یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی عجائب ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی اے جنات اور انسانوں،
کن کن کرشموں کی، کن کن عجائب کی، کن کن قدرتوں کی، یہ ان کا تم انکار کرو گے. دیکھیے کلام پاک تو یہ کوئی یوں ہی آیا ہے 31 بار. تو اس ترجمے کو یاد رکھیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب سنیے. رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. دو مشرقوں کا رب بھی وہی، دو مغربوں کا رب بھی وہی. دو مشرقیں، موسم سرما، موسم گرما. موسم سرما سے جو سورج نکلتا ہے نا، تو موسم گرما میں وہاں سے نہیں نکلتا. اب وہ ہم فاصلہ نہیں کر سکتے، بہت بلندی پر ہے، مگر سمجھ تو سکتے ہیں نا، کیونکہ کہاں 12 گھنٹے کا دن، کہاں 14 گھنٹے کا دن. اس لیے کیا کہا گیا؟ رب المشرقین رب المغربین. اب جب اس کا روٹ نکلنے کے وقت الگ تھا تو غروب کے وقت بھی اس کا راستہ الگ ہوگا. کیا اسے کہا گیا؟ رب المشرقین. پھر کہا گیا کہ رب المشارق. کیا مطلب؟ جب موسم سرما میں اس نے نکلنا شروع کیا تو دوسرے روز وہیں سے نہیں نکلتا ہے، وہاں سے ہٹا یہاں، پھر ہٹا یہاں. تو غروب بھی ایسی ہوتا ہے، بس ہمیں نظر نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں کہ شرق اور غرب، مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ. اس لیے فرمایا کہ رب المشارق. تو سمجھ میں آیا؟ مشرقین اور مشارق. پھر کہیں کہا کہ رب المشرقی والمغربی. چونکہ سورج طلوع ہوتا ہے اس جہت سے، تو ہم بھی کہتے ہیں نا جنوب مشرقی، شمال مشرقی. تو وہ مشرق ایک ہی ہے اور مغرب بھی ایک ہی ہے. اس کی ٹکیا غائب ہو جائے تو ہم کہاں دیکھیں گے؟ مغرب کی طرف. اور سورج نکلا کہ نہیں تو ہم مشرق کی طرف دیکھیں گے. تو مشرق ایک ہے، مغرب ایک ہے. مشرق دو ہیں، مغرب دو ہیں. مشرق بہت ہیں، مغرب بہت ہیں. واضح ہو گیا؟ کوئی تصادم نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں. اب فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاء، تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جناتوں اور انسانوں. اب یہ کون سی نعمت ہے؟ ہم سمجھ نہیں سکتے. یہ کیوں کہ موسم سرما میں ادھر، موسم گرما میں ادھر، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بنیاد پر ہے. ورنہ اس دنیا کا توازن برقرار نہیں رہتا تھا، انسان پریشان ہوتے تھے، انسان، حیوانات، جانور سب. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ نعمتیں نہیں، مگر ٹھیک ہے نعمت ہی کر لیں. تو تم کن کن اللہ تعالیٰ کی ان کاریگریوں کا، اس کی حکمتوں کا، اس کی قدرتوں کا، اس کے کرشموں کا تم کیا کیا جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. مرج البحرین، دو سمندر چلائے، ملتے ہیں، دونوں کے درمیان برزخ آڑ. سورہ مومنون آیت نمبر 100 میں بھی ہے برزخ. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ. دنیاوی زندگی، اخروی زندگی، بیچ میں برزخ. لا یبغیان، ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے. کون؟ بحرین. کیا مطلب بحرین تجاوز نہیں کرتے؟ یہ بحرین تو اس کا نام رکھ دیا گیا اس لیے کہ دو سمندر ملتے ہیں. جی، جو لوگ ہمارے یہاں تفسیر کرتے ہیں وہ گنگا جمنا. گنگا جمنا تو محدود ہے بھائی، قرآن تو انٹرنیشنل ہے. دو سمندر، کون سے دو سمندر؟ نہ گنگا جمنا کی مثال صحیح ہے اور نہ اس بحرین کی مثال صحیح ہے. کیا مطلب؟ دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو دریا، اسے بھی سمندر کہتے ہیں. بحر کہتے ہیں ایک دریا ایک سمندر ہے، بولیے دو سمندر ہیں، کہہ سکتے ہیں. سمندر دریا فرق ہوتا ہے لیکن ایک کہہ سکتے ہیں. بھائی ایک سمندر ایک ندی ہے تو دو سمندر، ایک دریا ایک ندی ہے تو دو دریا. تو دریا بھی سمندر سے ملتا ہے، ندی بھی ملتی ہے. تو مطلب کیا؟ اس کا مطلب اگر جاننا ہے، ہم تو تجربہ ہے ہمیں، ہم دیکھ چکے ہیں. ہمارے یہاں جو جزیرہ ہوتا ہے نا، شبہ جزیرہ نہیں، شبہ جزیرہ جیسے ممبئی جزیرہ ہے، بحرین بھی جزیرہ ہے، پانی چاروں طرف ہے. لیکن ہمارے یہاں جو نواب اس جزیرے میں رہتے تھے پانی باہر سے نہیں لاتے تھے. اب بھی جائیے دیکھیے
پانی کے چشمے ہیں. تو یہ دو سمندر ہیں. کون سے؟ کھاری پانی، میٹھا پانی. اب آپ بتائیں کہ اس جزیرے میں جو میٹھے پانی کا چشمہ ہے، وہ چشمہ تو ہمیں نظر آتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں سوتا، چشمے کا سوتا، مگر وہ آیا کہاں سے؟ میٹھے پانی کا سمندر ہے نیچے، میٹھے پانی کا دریا ہے. تو وہ ایک ساتھ چلتے ہیں نیچے، مگر مجال نہیں کہ مل جائیں. کیوں؟ ہم کھودیں. اگر ہمیں وہ سوتا، دیکھیے ایک شہر میں 2 کنویں کھودے گئے، نیچے دونوں سمندر ہیں، ایک میٹھا ایک کھاری. کیونکہ اس کا کیا اتفاق کے طور پر اس کا وہ پہنچ کہاں پر ہوئی؟ کھاری میں. تو یہ مطلب ہے. میں کہہ رہی کہ ظاہر بات ہے کہ بچوں کو جب ہم درس دیں گے تو یہی مثال دیتے ہیں، کیونکہ پھر سمجھ میں نہیں آئے گا نا، ان کا ذہن ابھی بچپنا ہوتا ہے. تو یہ مثال دے سکتے ہیں کہ دیکھو 2 سمندر وہاں مل گئے، اور گنگا جمنا وہ جنہوں نے دیکھا وہ سمجھتے ہیں مل گئے ہیں. تو وہ مثال بھی صحیح ہے، کیونکہ ہر ایک اب بچوں کو آپ بتائیں گے کہ 2 سوتے نیچے تو وہ کیا سمجھیں گے. تو مرج البحرین آپ غور کریں، تحقیق والے جانتے ہیں اگر یہ اللہ کی کیسی نعمت ہے، اس کو نعمت نہیں کہہ سکتے، یہ بڑا کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب آئے گا احسان. دیکھو نعمت جو ہے، نعمت ہے، نعمت جو ہے قدرت ہے، نعمت کرشمہ ہے، اور نعمت حصہ ہے احسان کا. اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا، یہ بھی ایک نعمت ہے. تو سنیے گا، يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جی نکلتے ہیں دونوں سے موتی اور مونگے. تو تم اپنے رب کی کن کن کمالات کو، احسانات کو تو خیال رکھے گا. آپ آیت کے مطابق کہیں قدرت کریں، کہیں نعمت کریں، کہیں کمالات کریں، کہیں احسانات کریں. میں وہ بتلا رٹنے کی ضرورت نہیں، رٹ کر تو انسان بھول جائے گا نا. بھائی دیکھیں، بتائیے 2 سمندر پانی کا، اور یہ احسان ہے، کمال ہے. یہ موتی اور کیا مونگے، کمال ہے، احسان ہے. اب یہ کہ موتی اور مونگے کے بارے میں ہم زیادہ بیان کرنا نہیں چاہتے، کہاں سے سب جانتے ہیں، یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، منگی چیز ہے. لیکن یہ کہ یہ بھی، اس کی بھی اجازت ہے. اگر کسی کے پاس یہ ہیں، آپ کہیں گے کہ یہ تو حرام ہے اسلام میں، کس نے کہا حرام ہے؟ بھائی رکھ سکتے ہیں آپ کی حیثیت. تو چاندی، سونا، موتیاں، مونگے، یہ سب قرآن، تعلیمات قرآن اس کی تعریف کر رہا ہے، بلکہ پوچھ رہا ہے کہ یہ ایسے کمالات ہیں، یہ ایسے احسانات ہیں، تم کیسے کیسے جھٹلاؤ گے. سنیے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وَلَهُ الْجَوَارِ، جاریتن کی جمع، جاریتن یعنی سمندر میں چلنے والی کشتی. اچھا اتفاق سے بحر ہو، بر ہو، فضا ہو، زمین پر چلنے والی کو کیا کہتے ہیں؟ سیارہ. وہ قافلہ، اسی سے نام لیا اور گاڑی کا نام رکھ دیا سیارہ. سیارہ یعنی کیا؟ سیر کرنے والا قافلہ. مصر سے چلا، مصر تک چلا کنعان سے. اور طیارہ جو میں سیر کرنے والا. تو جوار سیر کرنے والے، لیکن بڑے منشآت، کل جیسے پہاڑ. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ کل اعلام. اب تو آپ مطلب جان چکے، پہاڑ نہیں ہے، وہ پہاڑ جیسے. اب پہاڑ ہمالیہ تو کتنا بڑا ہے، تو اتنے بڑا تو کشتی نہیں ہوتی نا، پہاڑ جیسے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم کن کن کمالات کو اور احسانات کو. اللہ احسان کیوں؟ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، بڑی بڑی موجیں آپ دیکھ کر ڈر لگتا ہے. کبھی آپ نے دیکھی؟ اتنی زبردست. یہ سمندر کنارے تو وہ تو ختم ہونے کے لیے آتی ہے، اس کا سفر ختم ہوتا ہے، اب وہاں سے اسے لوٹنا ہے. جیسے کہ گاڑی فاسٹ چلتی ہے نا، اور جب پلین جب اترنے کے قریب ہوتا ہے تو سلو ہوتا ہے، تو وہ موج تو سلو ہوتی ہے. کبھی بیچ دریا میں جائیں، ہاں وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ کشتی اس کے سامنے کچھ نہیں، کشتی سے بھی بڑی ہوتی ہے.
مگر اس میں بھی آپ چلتے ہیں. وہ جب جہاز کو اٹھاتی ہے تو اوپر اٹھاتی ہے اور پھر وہ موج نیچے آتی ہے تو دوسری موج اپنے آنکھوں سے اوپر, کشتی سے بھی اوپر. جو نیا ہو تو گھبرا جاتا ہے, مگر جس کو تجربہ ہوا وہ جانتا ہے کہ یہ پھر اوپر جائے گی. تو کیا کم کریں گے اس کا؟ کمالات. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اللہ تبارک تعالیٰ کے کن کن کمالات کا انکار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ. تو اب یہاں سے اب دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے, تو ہم یہیں تک اپنا اختتامی عمل لاتے ہیں تاکہ آپ کو اطمینان سے سنا سکیں. تو پھر اس دعا کے ساتھ کہ کام ہمارا زندگی بھر کیسا ہو, خدمت قرآن ہو اور فہم قرآن, ادراک قرآن دے اللہ ہمیں, اور علم قرآن نور عرفان دے اللہ ہمیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جی 25 آیت پر اور 26 سے شروع ہوگا. برحمتک یا ارحم الراحمین. کہیے گا. جب کا آ رہا ہے جر, جی ہاں کل کا جیسے کہیے. وہی مطلب بار بار آنا. ہاں کل اعلام. جی حرف جر ہے اس لیے وہ جر دیتا ہے. با ہوتا ہو کاف و لام ہو, یاد ہے نا, با ہوتا ہو کاف و لام ہو تو حروف ہیں تو ہمیشہ جر دے. جی کاف حرف وہ جر دیتا ہے. جی جیسے واو جر دیتا ہے, والعصری سے کاف بھی جر دیتا ہے, حروف جارہ میں سے. چلیے ماشاء اللہ.